جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو 16 یا 17 مہینے تک آپ نے دوران نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، چونکہ وہی مسلمانوں کا قبلہ تھا اور اس سے قبل یہود و نصارہ کے زمانے میں بھی عبادت کے لیے قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تھے اور آپ کی پیدائش مکۃ المکرمہ میں ہوئی تھی جہاں بیت اللہ کعبۃ اللہ موجود تھا، تو آپ کا دلی لگاؤ اور رخ اور محبت کے جذبات وہ کعبۃ اللہ کے لیے تھے، بیت اللہ کے لیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں ہوتے ہوئے جب نماز ادا فرماتے تو آپ ایسا رخ اختیار کرتے کہ بیت اللہ بھی سامنے آ جاتا اور رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا۔ اب مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد یہ ممکن نہ تھا، چونکہ وہاں سے اگر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو بیت اللہ بالکل پشت کی طرف آ جاتا۔ تو آپ کی دلی چاہت اور خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلہ تبدیل فرما دے، لیکن اتنے مہینوں کے بعد یہ حکم آیا۔ وجہ کیا تھی کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں یہود آباد تھے، ان یہودیوں کی دلجوئی کے لیے، ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو فوراً پورا نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے 1.5 سال کا عرصہ لگا تاکہ یہود آپ کی طرف اسلام کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ قبلہ جو ان کا ہے وہی ہمارا بھی ہے۔ جب قبلہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ہے، جو ہمارے نبی اور کتابیں ہیں ان کو یہ بھی مانتے ہیں تو وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا دوران نماز ہی کہ آج سے قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اب مسلمانان اسلام اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر کے نماز کو ادا کریں گے۔ تو دوران نماز ہی آپ نے اپنے رخ کو تبدیل فرما لیا۔ اس قصے کے اندر سبق ہمارے لیے یہ ہے، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم یہود و نصارہ کو دین اسلام پر لانے کے لیے ترغیب کے طور پر بھی کوئی عمل اختیار کریں تو وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں مطلوب ہے، محبوب ہے۔ اس لیے کہ یہاں اس واقعے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باوجود اپنی دلی خواہش کے بھی، لیکن آپ کا قبلہ ادھر ہی قائم رہا تاکہ یہود کی دل جوئی ہو جائے۔ تو یہودیوں کی، نصرانیوں کی دل جوئی کے لیے تحویل قبلے کا حکم مؤخر ہوا، تو کیا ابھی یہ ممکن ہے کہ اب مسلمان یہود و نصارہ کی دل جوئی ختم کر دیں؟ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ مسلمان جہاں پر بھی فتوحات حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں وہاں یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں کو گرایا نہیں ہے، بلکہ شریعت نے حکم یہ دیا کہ جہاں جو آبادی ہے ان کی عبادت گاہ قائم رہے۔ اگر یہودی آباد ہیں اور وہاں ان کی آبادی میں ان کی کوئی عبادت گاہ ہے تو اس کو گرایا نہیں گیا۔ نصرانی ہیں، آباد ہیں، ان کی عبادت گاہ میں ان کی عبادت کے لیے اس کی آبادی کے اندر کوئی عبادت گاہ بنی ہے، اس کو گرایا نہیں گیا۔ ہاں، جہاں سے یہود و نصارہ ختم ہو گئے، ساری آبادی مسلمان ہو گئی، اب وہاں کی آبادی والے کہتے ہیں کہ ہم پہلے یہودی تھے، نصرانی تھے، تو یہ عبادت گاہ تھی، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اور وہ خود اپنی عبادت کے لیے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیں یا اس کو گرا کر منہدم کر کے مسجد بنا دیں تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آج مغربی ممالک میں، یورپی ممالک کے اندر ایسا بہت ہوا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے حضرت مولانا محمد الیاس میواتی رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت سے پوری دنیا کے اندر جو ہے اسلام کا بول بالا کیا، اسلام کے نام لیوا پیدا ہوئے، اور کتنے ہی کفار کو جو مختلف مذاہب کے ماننے والے تھے اس تبلیغ کی محنت سے، اس چلت پھرت سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان ممالک کے اندر رخ بدلا، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ تو وہاں پر ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ پہلے ایک یہودیوں کا عبادت خانہ تھا، تو بعد میں اس کو وہاں کے لوگوں نے خود ہی سپورٹ کر کے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں۔ تو اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے عبادت گاہوں کو بھی نہ توڑیں۔ اگر وہ اپنی عبادت گاہ میں جا کر عبادت کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان اپنے عقیدے کو درست رکھے، اپنی عبادت کو شرک سے پاک رکھے، اپنے قول اور فعل اور عمل کے اندر تضاد نہ آنے دے۔ یہ مسلمان کو تعلیم ہے اور یہی ہماری ترغیب ہے۔ جائے کہ ہم خود ایسا عمل شروع کر دیں کہ یہود و نصارہ اور غیر مسلم ہم پر طعن و تشریح کریں اور ہم پر انگلی اٹھائیں کہ تم مسلمان ہو، تمہارا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اور وہاں پر ایسے واقعات ہونے لگ جائیں کہ جو مساجد جن کے بارے میں عبادت کرنے کا حکم، ان کو قائم کرنے کا حکم مسلمانوں کو ملا ہے، اس کو ہم مسلمان ہی اپنے مختلف مفادات کے لیے غلط فہمیوں کی وجہ سے گرانا شروع کر دیں، توڑنا شروع کر دیں۔ اس کی اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ قرآن پاک کی آیت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، یہ نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس لیے کہ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ یہودیوں کا غلبہ ہوتا تو وہ نصرانی جو عیسائی تھے ان کی عبادت گاہوں کو خراب کرتے، ان کی کتابوں کو جلا دیتے، اور جہاں نصرانیوں کو یعنی عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہوتا تو یہودیوں کی کتابوں کو، تورات کو جلاتے اور ان کی عبادت گاہوں کو خراب کرتے، وہاں عبادت سے ان کو روک دیتے۔ تو یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکے عبادت سے۔ اور اللہ کے گھر کیا ہیں؟ مساجد اللہ کے گھر ہے۔ سب سے پہلے اس آیت میں مسجد کا جو ذکر ہے، اس سے بیت اللہ مراد ہے، اس سے مسجد نبوی مراد ہے، مسجد اقصی مراد ہے، بیت المقدس مراد ہے، اور اس کے بعد دنیا کی تمام وہ جگہیں جن جگہوں پر مساجد عبادت گاہیں قائم ہو چکی ہے وہ ساری جگہ مراد ہیں۔ فرمایا کہ وسعیٰ فی خرابیہا، جو اس کو خراب کرے، خراب کرنے کی کوشش کرے۔ اب خراب کرنے کی کوششیں دو طرح کی ہیں، ایک ہے ظاہراً مسجد کو گرانا، مسجد کو بند کر دینا، مسجد کو عبادت کے لیے ختم کر دینا، یہ ظاہراً ہے، مسجد کے اندر خرابی پیدا کرنا۔ اور دوسری خرابی ہے روحانی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، کہ مسجد کے اندر وہ کام جس کی وجہ سے لوگوں کا دل عبادت میں لگ جائے، جس کی وجہ سے، جن باتوں کی، جن اعمال کی وجہ سے لوگ دین اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہوں، ان اعمال کو روک دیا جائے، اور مسجدوں میں وہ کام ہونے لگے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے آپس درمیان میں فتنہ فساد پیدا ہو جائے، شر اور فساد پیدا ہو جائے۔ لیکن آج کل ہر بندہ اپنی عقل، اپنی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی بات، کمنٹس اس پر، بات پر، واقعے پر دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ علماء حق کو بھی علماء سوء کہا جاتا ہے، علماء حق کی باتوں کو بھی فتنہ فساد کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، دو بندوں کی آپس میں بحث ہو گئی، آپس میں لڑائی ہو گئی، ہم نے دیکھا کہ دو لڑ رہے ہیں آپس میں، ہم نے کیا کہا؟ دونوں لڑنے والے فسادی ہیں۔ لیکن جو ابتدا سے وہاں پر شامل تھا اس سے اگر پوچھے تو وہ کہے گا نہیں کہ یہ حق پر ہے، یہ نہ حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ باتیں دیکھ لی تھی، وہ واقعہ اس کے سامنے تھا جس کی وجہ سے لڑائی شروع ہوئی۔ اور وہ کیا تھا کہ دیکھیے، فتنہ فساد کرنے والا ایک ہوتا ہے، دونوں نہیں ہوتے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ دونوں ہی فتنہ فساد کر رہے ہو، لڑنے والے دونوں ہی لڑنے والے ہوں۔ جس نے ابتدا کی، جس نے غلط بات کی،
اس غلط بات کو روکنے کے لیے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو فسادی نہیں کہا جاتا. لیکن عام اصول یہ ہے کہ دیکھنے میں نظر آتا ہے دونوں لڑ رہے ہیں, دونوں بحث کر رہے ہیں. اصل میں ابتدا کرنے والا, ناحق بات کرنے والا وہ فسادی ہے, دوسرا نہیں ہے. اس کی مثال اسلام کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے موقع پر غزوے سے واپس آ رہے تھے. قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے محلے کے اندر جو مسجد انہوں نے بنائی ہے اس کا افتتاح آپ کر دیں, اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں سفر سے واپس آ کر اس مسجد کا افتتاح کروں گا. پھر آپ پر آیتیں نازل ہوئی مدینہ منورہ داخل ہونے سے پہلے ہی, اور آپ کو روک دیا گیا کہ آپ اس مسجد میں نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ جگہ مسجد نہیں ہے. وہ جن لوگوں نے قائم کی ہے وہ فسادی لوگ ہیں, وہ شر کرنا چاہتے ہیں, وہ منافق ہیں, وہ اسلام پسند نہیں ہیں, وہ تو فتنہ پسند لوگ ہیں, وہ تو لڑائی جھگڑے والے لوگ ہیں. لہذا ان کی جگہ قائم جو کی گئی ہے اس پر آپ جائیں گے تو آپ کی وجہ سے عام مسلمان ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور اس کو عبادت گاہ سمجھ کر وہاں جانے لگیں گے. یا اللہ میں کیا کروں؟ اللہ نے اس کا حل بھی بتلا دیا, اس جگہ کو جا کر گرا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا اور وہ جگہ جس کو انہوں نے مسجد کے طور پر تعمیر کیا تھا اس کو گروا دیا, اس کو جلا دیا. اور 11ویں سپارے میں یہ واقعہ موجود ہے. کیا مطلب؟ وہ ابتدا کرنے والے, بنیاد رکھنے والے اصل میں اصلاح پسند نہیں تھے. وہ وہاں پر مسجد تعمیر کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ مسجد بنا کر مسلمانوں کے اندر فتنہ فساد پھیلانا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی گرانے کا حکم دے دیا. تو جہاں پر مسجد غیر قانونی, غیر شرعی ہو اس کو گرانے کا اسلام میں بھی حکم موجود ہے. اس کے اندر کوئی حکمات کی بات نہیں ہے. دیکھیے دو باتیں ہیں آج کل, دو جگہ ہیں, ایک ہے مساجد اور ایک ہے مصلی. یہ بالکل واضح بات ہے. مساجد وہ جگہ ہیں جو نماز کے لیے قائم کی گئی ہیں, عبادت قائم کرنے کے لیے ان کو رکھا گیا ہے, بنایا گیا ہے. وہاں پر 5 وقت باجماعت نماز ہوتی ہے, اذان ہوتی ہے, جمعہ قائم ہوتا ہے اور تمام لوگوں کو عام اجازت ہوتی ہے وہاں پر داخل ہونے کی. وہ مساجد ہیں. تو جس جگہ پر زمین کے جس ٹکڑے پر مسجد قائم ہو جائے, وہ جب قائم ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر قیامت کی صبح تک وہ مسجد قائم رہنا ضروری ہے. اس کو اپنا کوئی توڑ سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے. اور دوسرا ہے مصلی. مصلی کہا جاتا ہے جہاں وقتی طور پر نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے یا انفرادی ادا کرنے کے لیے کوئی جگہ مختص کر دی جائے. اب وہ جگہ جو ہے وہ کوئی حکومتی جگہ نہیں ہوتی, سرکاری جگہ نہیں ہوتی, بلکہ وہ ذاتی ملکیت والی جگہ ہوتی ہے. جیسے عام طور پر مارکیٹوں میں ہوتا ہے, گائے کی منڈی لگتی ہے, وہاں پر منڈی کے اندر مصلی بن جاتے ہیں. تو وہ مسجدیں نہیں ہیں, مصلی ہیں جو وقتی طور پر لوگوں کے اجتماع کی وجہ سے نماز قائم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. تو وہاں کا جو مالک ہے وہ جب چاہے اس کو ختم کر دے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ بھئی یہاں تو ہم نماز پڑھتے تھے, اب اس کو نہیں توڑو, یہاں مسجد کھڑی کرو, نہیں, وہ ملکیتی جگہ ہے. بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ ہندوستان میں اس زمانے میں پیش آیا جب انگریز کی حکومت تھی. ان کے جج موجود تھے, ان کے قانون نافذ کرنے والے لوگ موجود تھے. تو اس وقت ایک جگہ پر یہ جھگڑا ہوا کہ یہ جگہ جو ہے کس کی ہے. ایک مسلمان اور ہندو کا آپس میں جھگڑا ہوا کہ جگہ کس کی ہے. مسلمان نے قبضہ کیا ہوا تھا, وہ جگہ ہندو کی تھی. مسلمان نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ جگہ میری ہے اور اگر میں یہ کیس جیت گیا تو میں یہاں پر مسجد بناؤں گا. اور ہندو نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ جگہ میری ہے, کیس میرے حق میں ہو گیا تو میں مندر بناؤں گا. مذہبی جب مسئلہ بن گیا, آپس میں دو گروہ بن گئے. جب جج کے سامنے فیصلے کے لیے فائل گئی اور گواہیاں طلب کی گئیں تو اس وقت اس ہندو نے اس علاقے کے جو مفتی صاحب تھے, جو وہاں کے امام تھے, جو مسلمانوں کے پیشوا تھے, ان کو کہا کہ یہ میری گواہی کے لیے میں ان کو پیش کرتا ہوں. ہندو کہتا ہے میں ان کو پیش کرتا ہوں, اس لیے کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولو. اور مجھے امید ہے اس بات پر ان کی ذات سے یہ بات کی یقین ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے. جب ان کو بلایا گیا, اب مسلمانوں کو یہ امید تھی کہ یہ عالم ہے, ہمارے امام ہیں, مفتی ہیں, تو یہ ہمارے حق میں ہی بات کریں گے کیونکہ مسجد کا مسئلہ ہے, مسجد تعمیر ہونی ہے. تو انہوں نے حق اور سچ کو بیان کیا. انہوں نے جا کر عدالت میں یہ بیان دیا کہ یہ جگہ اس ہندو کی ہے, مسلمان کی نہیں ہے. جب یہ بات سامنے آئی تو جج نے پھر اگلا سوال کیا کہ اس وقت جو ہے 2 گروہوں میں آپس میں جھگڑا چل رہا ہے, فتنہ فساد کا اندیشہ ہے,
مسلمان یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں، ہندو مندر بنانا چاہتے ہیں، آپ بتلائیے کہ جب جگہ ہندو کی ہے تو یہاں پر اب مسجد تعمیر اگر نہ کی جائے تو اس میں کیا حکم ہے؟ شریعت آپ کی کیا کہتی ہے؟ آپ کا اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارا اسلام بالکل سیدھا سادہ صاف ستھرا ہے، جگہ جس کی ہے وہ جو چاہے یہاں پر بنائے، لہذا ہندو کی جگہ ہے وہ جو چاہے یہاں پر بنا، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ تو اس انگریز جج نے یہ فیصلہ کیا کہ آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ اسلام کبھی بھی نہیں ہار سکتا، اسلام ہمیشہ کے لیے ہے۔ مسلمان ہارتے ہیں، مسلمان پریشان ہوتے ہیں اپنی بدعملی کی وجہ سے، اپنے جھوٹ کی وجہ سے، اپنی خرابی کی وجہ سے۔ انشاءاللہ اسلام آج بھی نہیں ہارے گا۔ وہ جگہ جو سرکاری جگہ ہو، کسی کی ملکیتی نہ ہو، حکومتی جگہ ہو، چاہے وہ پارک کی ہو، چاہے وہ کوئی رفاہی کام کی ہو، چاہے وہ ہاسپٹل کی ہو، کسی بھی جگہ کی ہو، لیکن سرکاری جگہ ہو، وہ عوام کی جگہ کہلاتی ہے۔ اگر وہاں پر پارک نہیں بنا، مسجد بن گئی، ہاسپٹل نہیں بنا، پارک بن گیا، تو اب وہ جگہ چونکہ تمام مسلمانوں کے رفاہ کے لیے بنی ہے، ان کی بھلائی کے لیے بنی ہے، اب اس کو توڑنا غیر قانونی اور غیر شرعی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ پارک کی جگہ ہے، یہاں پر مسجد بنائی جائے، یہ بھی غیر قانونی بھی ہے، غیر شرعی بھی ہے، غیر عقلی بھی ہے، اس لیے کہ وہاں پارک کی ضرورت نہیں، مسجد کی ضرورت زیادہ ہے۔ پارک کے اندر صرف تفریح کی جاتی ہے اور مسجد کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں کہ مسلمان جب عبادت کرتا ہے تو اس کو تفریح بھی ملتی ہے، اس کی ورزش بھی نماز کے اندر ہو جاتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتا ہے تو اس کا دماغ بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس کا ظاہر بھی صاف ہوتا ہے، باطن بھی صاف ہوتا ہے۔ اور انسان کے جب ظاہر اور باطن صاف ہو تو پھر اس کو ظاہری ورزش کی ضرورت نہیں، ساری ورزش اس کے اندر موجود ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ لہذا سبزے کے لیے اور تفریح کے لیے پارک بنانا یہ اگرچہ جائز ہے، لیکن مساجد کو توڑ کر ان کو ختم کر کے وہاں پر قائم کرنا یہ عقلاً شرعاً قانوناً یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ علماء کرام کی رائے موجود ہے، جو ہمارے اساتذہ بڑے علماء کی طرف سے جو رائے سامنے آئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ آخری بات جو آج کی رات کے متعلق ہے وہ ہے نیو ایئر نائٹ منانا۔ آج کی رات جیسے ہی 12 بجیں گے مختلف آتش بازی شروع ہو جائے گی، پٹاخے فائرنگیں شروع ہو جائیں گی، جس کے اندر اکثر انسانیت کا قتل عام بھی ہو جاتا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے، مختلف طریقے سے لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ نیو ایئر نائٹ مناتے ہوئے روڈوں کو بلاک کیا جاتا ہے، ایمبولینس رک جاتی ہے، عوام الناس کا بڑا نقصان ہوتا ہے، بہت سارے ایمرجنسی کام وہاں پر رک جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کام کیوں رکتے ہیں، کیوں خرابی پیدا ہوتی ہے؟ صرف ایک رات منانے کی وجہ سے۔ یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں، یہ اسلامی مملکت ہے، یہاں پر ہمیں وہ کام کرنے ہیں جس نے اسلام کی ہمیں تعلیم دی ہے، جس نے اسلام کی ترغیب دی ہے، جس کی ترویج ہمیں اسلام سے ملتی ہے۔ اسلام کے اندر جو اسلامی سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اگر نیو ایئر نائٹ منانی ہی ہے تو پھر ذی الحج کی آخری تاریخ میں منائی جائے، یکم محرم کو منائی جائے، لیکن یاد رکھیے اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ ہر چاند منائیں، ہر تاریخ منائیں، ہر جو ہے وہ عبادت کے لیے اس کو قائم کریں۔ جب نیا چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھیں، جب نیا چاند دیکھے تو یہ عمل اختیار کریں۔ ہمارے ہاں تو ہر مہینہ منانے کا طریقہ موجود ہے، لیکن کوئی سال منانے کا طریقہ موجود نہیں ہے۔ اگر یوں کہے کہ وقتی تفریح ہے، ایک خوشی ہے، تو اسلام نے خوشی کے لیے ہمیں 2 عیدیں عطا کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو ہم اپنی خوشیوں کو بھی سمجھیں، اپنی ہم جو ہے تفریح گاہوں کو بھی سمجھیں اور تفریح کے موقعوں کو بھی ہم سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے تو انشاءاللہ زندگی ہماری آسان ہو جائے گی۔ جہاں جہاں ہم اسلام کی تعلیم کے خلاف چلیں گے وہاں صرف ذلت اور رسوائی ہے، خرابی ہی خرابی ہے۔ دنیا کے اندر بھی بے چینی اور بدسکونی ہمارا مقدر بنے گی اور آخرت کے اندر بھی عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔